السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان یہودیوں اور کفار و مشرکین کے اعتراض کا جواب عنایت فرمایا، ان کا رد کیا گیا کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو پھر اس کو بدل کیوں دیتا ہے؟ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر اس کو بدل کر کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا، تو یہ کیسا دین ہے؟ معاذ اللہ، اس طرح کے سوالات کفار و مشرکین اور یہود حضور کی بارگاہ میں آ کر کیا کرتے تھے۔ تو ان کا رد فرماتے ہوئے کہا گیا کہ کسی چیز کو بین کرنا، کسی حکم کو بدل دینا یا اس حکم کو اٹھا لینا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمتیں بہتر جانتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندوں کو کس وقت تک اور اس چیز کی کب تک ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم کے پورا ہونے کے بعد اس حکم کو اٹھا لیتا ہے۔ اب اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر کے پاس جب علاج کروانے کے لیے مریض جاتا ہے تو جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر ایک دوا لکھتا ہے، اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر دوبارہ پرانی دوا، وہی دوا جو پہلے لکھا تھا نہیں دیتا، بلکہ اس کو آرام نہ ہونے کی وجہ سے نسخہ تبدیل کر دیتا ہے، دوا تبدیل کر کے دیتا ہے، اس کے مزاج کو اور جو بن سکتی ہے اس کے حساب سے دوا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ماہر ڈاکٹر اپنے مریضوں کا علاج ایک دوا سے نہیں کرتا، بلکہ جو جو ضرورت ہوتی ہے ویسی ویسی مختلف دوائیں ڈاکٹر اپنے مریض کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حکیم مطلق ہے، علیم و حکیم ہے، اللہ زیادہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، تو لہٰذا ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، کیا سہولت والی چیز ہے، کیا اور زیادہ ثواب والی چیز ہے، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ احکامات میں تبدیلی فرما کر ہم کو حکم دیتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی جو بھی حکم دے اس کو ماننا ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرنا ہے۔ اب اس کے بعد بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ یہ جو سلطنت ہے دنیا اور آسمان میں قائم کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ موسموں کا تبدیل ہونا، بارش کا آنا، گرما کا آنا، یہ تبدیلیاں یہ کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی لاتا ہے۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں تبدیلی فرماتا ہے تو احکامات میں بھی اللہ تعالیٰ تبدیلی فرماتا ہے۔ ہم کو بارش کی ضرورت ہے تو بارش برساتا ہے، جب دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا اس نے موسم رکھا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بندوں کے حق میں کیا حکم کب تک فالو کرنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، پھر اس کو اٹھانا کب ہے وہی بہتر جانتا ہے، تو تبدیلی لاتا ہے۔ تو
تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت جیسا دنیا اور آسمان میں تبدیلیاں لاتا ہے، اسی طرح سے احکامات کے معاملے میں بھی اسی کو اتھارٹی ہے، اسی کو اختیار ہے، وہی تبدیلی لاتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے متعلق اور باتیں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ حضور کے پاس آ کر طرح طرح کے سوالات کرتے، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، یعنی مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے دین کے بارے میں ویسے ہی سوالات کرو جیسے ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے؟ اور یاد رکھو جس کسی نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہودی حضور کی بارگاہ میں آتے اور یہ اعتراض کرتے، یہ سوال کرتے کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام ایک ہی مرتبہ میں تورات قوم میں لے کر آئے تھے اللہ کی بارگاہ سے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم ایک ہی ٹائم پر مکمل طور پر کیوں پیش نہیں کرتے، کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل طور پر اسی وقت ایک ہی ٹائم پر قرآن کیوں نازل نہیں فرماتا؟ یہ ایک سوال کرتے۔ اسی طرح سے وہ ان لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا کہ پچھلے احکامات کو کیوں تبدیل کیا جاتا ہے، اور بھی کئی سارے ان کے سوالات ہوتے، اور پھر وہ یہ بھی کہا کرتے کہ اگر یہ ہماری قوم سے ہوتے تو ہم ان پر ایمان لے آتے۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ کفار و مشرکین حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ اعتراض کرتے، یہ سوال کرتے کہ آخر قرآن کریم مکمل طور پر کیوں نازل نہیں کیا جاتا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور پھر پچھلے احکامات کو تبدیل کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ان کا یہ اعتراض تھا۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو جو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ ویسا حکمت والا معاملہ فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم جب جب بندوں کو ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کے لحاظ سے قرآن کریم کو نازل فرماتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں 23 ایئرس میں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جب جس حکم کی ضرورت پڑی، جس چیز سے آگاہ فرمانا چاہا، تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ضرورت تھی تو اس وقت مکمل طور پر قرآن کریم کو نازل کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو مکمل طور پر نازل کر دیا گیا تھا۔ تو الغرض یہ یہودیوں کا، کفار کا یہ سوال بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہم کو دکھ جائیں گے، ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے تو تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، ان یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ اعتراض کیا، یہ سوال کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دکھائی دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدبختانہ حرکت پر ان کو ہلاک فرما دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں اور دیگر لوگوں سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ایسے بے تکے، بے جا، فضول کے سوالات نہ کرنا، اس قسم کے کوئی سوال نہ کرنا، بلکہ جس چیز کی ضرورت ہے وہی سوال کیا جائے، ورنہ اگر اس قوم کی طرح بنی اسرائیل اور یہودیوں کی طرح سوال کرو گے تو پھر تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کام سے تم کو روک دوں تو تم رک جاؤ، اور جس کام کے کرنے کا میں تم کو حکم دوں تو تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اس کام کو کرو، اس حکم کو مانو۔ اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے تو ان میں سے کئی سارے ایسے تھے
جن کو انبیاء علیہم السلام سے سوالات کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ پچھلی قوم بعض ایسی تھی انبیاء علیہم السلام سے یعنی اللہ کے پیغمبروں سے فضول کے، بیکار کے، طرح طرح کے سوالات کرتے، ان سے اختلافات کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو پہلے ہلاک کر دیا ہے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اس قسم کے فضول کے سوالات نہ کرنا۔ اب ہمارے لیے اس آیت میں یہ تعلیم بھی ہے کہ جب ہم علماء اور مفتیان کرام کے پاس جائیں تو بے تکے فضول کے سوالات نہ کریں، بلکہ ہماری جو ضرورت ہے، ہم کو جس مسئلے کی ضرورت ہے اس مسئلے کے متعلق سوال کریں، غیر ضروری فضول کے سوالات نہ کریں۔ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ وہ بیکار اور لا یعنی سوالات اور باتیں نہیں کرتا ہے۔ مزید آگے دیکھیے کہ ان یہودیوں کی اور کیا خرابی تھی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی مسلمانوں اکثر اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح پھر تمہیں کافر بنا دیں۔ ان پر حق بات ظاہر ہونے کے بعد صرف اپنے دلی حسد کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ خیر اب تو معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے میں کوئی اور حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہودیوں کے متعلق بتلایا گیا کہ وہ صحابہ کرام میں بعض کو پھر سے مرتد بنانا چاہ رہے تھے کہ وہ ان کو پرانے دین، ان کے آبا و اجداد کے دین پر لے آئیں۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو آفر کیا کہ تم اپنے دین اسلام سے پھر جاؤ، ہم تم کو دولت دیں گے، تم کو جائیداد دیں گے، تم کو عورت دیں گے، اور بھی کئی ساری چیزیں انہوں نے کہیں۔ لیکن یہ صحابہ کرام بڑے ایمان والے، مضبوط ایمان والے تھے، وہ کسی چیز کے جھانسے میں نہیں آتے تھے۔ انہوں نے ہرگز اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، بلکہ اپنے ایمان پر ہمیشہ ثابت قدم رہے، چاہے ان کو اس راستے میں کیسے سے کیسے تکلیف پہنچے۔ چنانچہ وہ دونوں صحابہ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار دونوں کے دونوں صحابہ نے انکار کر دیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور بتلایا، اور انہوں نے حضور کو بتلایا کہ ہم نے ان کے آفر کو ٹھکرا دیا ہے۔ تو حضور نے ان کی تعریف فرمائی اور دعا فرمائی اور کہا کہ تم دونوں نے بڑا بہتر اور اچھا کام کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بتلا دیا کہ یہ جو یہود، یہ جو اہل کتاب ہے، دکھنے میں تو تمہارے ہمدرد معلوم ہوتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں تم سے، وہ دشمنی رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، تم پہلے جیسا کفر اور شرک میں مبتلا تھے، اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، پھر سے تم اندھیرے میں چلے جاؤ، ان کی یہ چاہت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کس وجہ سے؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، تو لہٰذا تم انہی کو مانو اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ ہماری نسل سے نہیں ہیں۔ اور اس طرح کے وہ لوگ اس وجہ سے حسد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مکاریوں کو صاف بیان فرما دیا کہ یہ ان کا عمل ظاہری طور پر اچھا معلوم ہوتا ہے، خیر خواہی کا معلوم ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پر مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمان ان سے آگاہ رہیں یہودیوں سے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذکر کی گئی، حسد۔ حسد کے متعلق یاد رکھ لیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حسد یہ حرام کام ہے۔ حسد کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ جلن رکھنا، یہ فیل کرنا
کہ اس کی نعمت، اس کی دولت، اس کا علم چھین لیا جائے، ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کے پاس جو اچھی چیز ہے وہ ختم ہو جائے، ایسی تمنا رکھنا، یہ چیز کا فیل کرنا، یہ چاہنا حسد کہلاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإنہ یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد سے بچو۔ حسد یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ یہ تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد جو شخص کرتا ہے، اب چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو، اچھے اچھے نیک کام کرنے والا ہو، اگر وہ کسی سے جلتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو پھر اس کی نیکیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ یہودی حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔